بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ الیکشن 8 فروری 2024، محض 4 دنوں کا کھیل باقی ہے۔ کون فاتح اور کون شکست خوردہ، بڑا انتظار ہے عوام کو۔ اور ناظرین، آپ لوگوں کی فرمائش تھی، میرے چاہنے والوں کی، کہ آپ گجرات کی 4 قومی اور 8 صوبائی نشستوں کا ان کی تاریخ کے آئینے میں تجزیہ پیش کریں۔ آپ کی فرمائش پر پیش خدمت ہے آج حلقہ پی پی 28 کا تجزیہ، کہ ماضی میں اس کی تاریخ، کون کون یہاں سے ایم پی اے بنتا رہا، اب کی بار کون امیدوار ہے اور کس کا پلڑا بھاری ہے۔ ناظرین، یہ حلقہ پی پی 28 جو ہے، یہ جب ہم تاریخ اس کی دہراتے ہیں 1985 سے شروع کرتے ہیں، تو جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو تب یہ حلقہ پی پی 30 تھا، اور یہاں سے چودھری لیاقت علی بھدر آزاد حیثیت میں ایم پی اے بنے تھے۔ اور ناظرین، ان کو اس حلقے سے چودھری لیاقت بھدر کو کوٹلہ خاندان کی بھی تب سپورٹ حاصل تھی۔ مزے کی بات یہ ہے۔ اور ناظرین، چودھری لیاقت علی بھدر جو ہیں، وہ یہاں سے 1985 میں ایم پی اے بنے، یہ ان کی سیاست میں انٹری تھی۔ اس کے بعد 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے، الیکٹورل نمبر چینج ہو گیا اس صوبائی حلقے کا، کوٹلہ سرائے عالمگیر کو ملا کر ایک حلقہ بنا جس کا نمبر پی پی 95 تھا۔ جی ناظرین، اور یہاں سے چودھری فاروق کی انٹری ہوئی سیاست میں، نوجوان قانون دان تھے، اور ان کا روایتی مقابلہ جو تھا وہ چودھری لیاقت علی بھدر سے ہی ہوا۔ چودھری محمد فاروق نے 88 کے الیکشن میں چودھری لیاقت علی بھدر کو شکست دی اور ایم پی اے بنے۔ 90 کا الیکشن دوبارہ چودھری لیاقت بھدر اور چودھری فاروق کے بیچ ہوا، فاتح چودھری محمد فاروق ٹھہرے۔ اور 1993 کے الیکشن میں ایک بار پھر چودھری محمد فاروق نے ہیٹرک مکمل کی چودھری لیاقت علی بھدر کو شکست دے کر، اور وہ صوبائی وزیر قانون بھی رہے۔ اور بڑا اعزاز یہ تھا کہ جب میاں منظور بٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو چودھری فاروق واحد ایم پی اے تھے جو پنجاب میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کے صلے میں ان کو ایک وقت میں پنجاب کی 14 سے 16 وزارتوں کا قلمدان سونپا گیا۔ ناظرین، 1997 میں لیاقت علی بھدر نے سمجھ لیا کہ یہاں میری دال نہیں گلتی۔ انہوں نے قسمت آزمائی کے لیے حلقہ تبدیل کر لیا اور لالا موسیٰ سے جا کر نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور قسمت نے ساتھ دیا، اور چودھری لیاقت علی بھدر 1997 میں ایک بار پھر لالا موسیٰ سے ایم پی اے بنے۔ ادھر 1997 کا سال چودھری فاروق کی شکست کا سال ثابت ہوا کہ پہلی بار وہ ہارے، اور ملک محمد حنیف آوان کی انٹری ہوئی، اور ملک حنیف آوان نے چودھری فاروق جیسے مجے ہوئے مضبوط امیدوار کو شکست دی، اور وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے۔ ناظرین، 2002 میں ایک بار پھر اس حلقے کا نمبر تبدیل کر دیا گیا، اور اب یہ پی پی 115 ہو گیا۔ پی پی 114 سرائے عالمگیر اور اس کے ساتھ تھانہ گلیانہ اور تھانہ ککرالی کے کچھ دیہات کو شامل کر دیا گیا۔ پی پی 115 میں کوٹلہ، بھنڈر پار کا علاقہ، کھاریاں شہر اور کھاریاں کینٹونمنٹ بورڈ شامل تھا، اور تھانہ گلیانہ کے دیہات شامل تھے۔ 2002 میں پی پی 115 سے کوٹلہ خاندان نے چودھری شبیر احمد کو میدان میں اتارا، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگا، مسترد ہو گئے، اور پھر کوٹلہ خاندان نے مجھ خاکسار کو میدان میں اتارا۔ میرا مقابلہ روایتی حریف چودھری لیاقت علی بھدر سے تھا، اور ناظرین، چودھری لیاقت علی بھدر کو میں نے، مجھ عاجز و فقیر نے، کوٹلہ خاندان کا ظاہرہ ووٹ بینک تھا، پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا، 16,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی۔ 2008 میں ڈرامائی تبدیلی آئی اس حلقے کی سیاست میں، کوٹلہ خاندان میں دراڑ پڑ گئی۔ چودھری عابد رضا نے علم بغاوت بلند کیا، اپنے گھر میں بھی اور چودھری برادران کے خلاف۔ عرفان الدین احمد کو انہوں نے آزاد حیثیت میں ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا، اور ہاتھ میں لا لیے ملک حنیف آوان سے یعنی نون لیگ سے۔ ناصر احمد چھپر کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا، نشان جاری ہو چکا تھا، دستبردار ہونے کو قیادت نے کہا، لیکن وہ نہ مانے، الیکشن انہوں نے لڑا، خاطر ہا ووٹ بھی حاصل کیے، اور چودھری نعیم رضا اور چودھری شاہد رضا نے کاف لیگ کے امیدوار چودھری نصیر عباس سدھ کی حمایت کی۔ اور کیسا تاریخ کا ستم ہے کہ آج نصیر عباس سدھ نون لیگ میں ہیں اور چودھری عابد رضا کے بھائی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کتنے خوبصورت اوراق پلٹتی ہے۔ ناظرین، 2008 میں عرفان الدین احمد نے چند سو ووٹوں کے مارجن سے نصیر عباس سدھ کو شکست دے دی، اور وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے۔ 2013 چودھری شبیر احمد خود اترے میدان میں، اور پی پی 115 سے انہوں نے ناظرین
अपने ही बड़े भाई चौधरी नईम रजा को, जो कि काफ लीग के टिकट पर उम्मीदवार थे, शिकस्त दे दी और वो असेंबली में पहुंचने में कामयाब हो गए। 2018 में नाज़रीन एक बार फिर इस हलके का इलेक्टोरल नंबर तब्दील हो गया और ये हलका हो गया जनाब PP 34। जी नाज़रीन, और अब की बात दोबारा सराय आलमगीर के साथ इसको मिला दिया गया, जिसमें सराय आलमगीर शहर और कोटला शहर शामिल था। चौधरी शबीर अहमद ने इस बार हलका तब्दील किया। चौधरी आबिद रजा ने उनके लिए एक नया मैदान मुंतखब किया, लाला मूसा से उनको लड़ाया, जहां एक बार फिर उनका मुकाबला देरीना रवायती हरीफ चौधरी लियाकत अली भद्दर से था। लेकिन अब की बार भद्दर साहब PTI के खिलाड़ी थे और चौधरी शबीर अहमद ये मार्का हार गए चंद सौ वोटों से। PP 34 में कोटला सराय आलमगीर में चौधरी मोहम्मद अरशद के मद्दे मुकाबिल चौधरी आबिद रजा के दस्ते रास राजा असलम खान को नून लीग ने टिकट दिया। 50,000 से ज्यादा वोट हासिल की राजा असलम ने, लेकिन चौधरी अरशद 7-8 हजार वोटों की लीड से ये मार्का जीत गए। अब नाज़रीन 2024 में एक बार फिर इस हलके का नंबर तब्दील हो गया है। अब जनाब ये हलका है PP 28 और अब यहां से 3 सगे भाई, एक बाप की औलाद, 3 मुख्तलिफ जमातों के टिकट पर उम्मीदवार हैं। चौधरी नईम रजा काफ लीग के, चौधरी शबीर अहमद नून लीग के, चौधरी शाहिद रजा PTI के। और नाज़रीन डॉक्टर तारिक सलीम जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं इस हलके से, और तहरीक लब्बैक ने यासर अल्ताफ जक्खड़ को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। अब आते हैं तज्जिए की जानिब। मैं आपके सामने सारे उम्मीदवारों की पहले वर्थ रखता हूं कि कौन कहां खड़ा है। चौधरी शबीर अहमद, वो इस हलके की नई हलका बंदी पर बहुत खुश हैं कि जिसमें चिड़ियावला पूरा शामिल हो गया और भंडरपार का सारा इलाका है, थाना ककराली है, थाना गुलियाना है, और इस बार खारियां शहर खारियां कैंट शामिल नहीं है इसमें। PP 28 में जो इलाका है ठीकरियां का और GT रोड से पार धोरिया के कुछ देहात शामिल हैं। चौधरी शबीर अहमद बड़े पुरअज़म हैं, पुरएतमाद हैं अपनी जीत के लिए। उनके बड़े अच्छे कामयाब जलसे हो रहे हैं। चौधरी आबिद रजा की शख्सियत भी उनके साथ साथ है, अपनी भी वो एक शख्सियत रखते हैं, तो कहा यह जाता है कि वो बड़े ही फेवरेट उम्मीदवार हैं इस हलके से। अब नाज़रीन बात करें चौधरी नईम रजा की, तो उन्होंने पिछला इलेक्शन भी काफ लीग के प्लेटफॉर्म से ही लड़ा था। एक गैप आया चौधरी नईम रजा की सियासत में, जो इस हलके के वोटर हैं, सपोर्टर हैं उनके साथ, क्योंकि कुछ अरसा वो बाहर रहे, फिर वापस आ गए। लेकिन अब काफी सालों से वो मुस्तकिल कोटला में मुकीम हैं, मेहनत करते नजर आते हैं, और अब की बार उनका पैनल चौधरी मूसा इलाही के साथ बना है। और नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ड्रामाई तब्दीली आई जब सानेहा सिविल अस्पताल पेश आया और चौधरी मूसा इलाही पर पथराव हुआ और चौधरी नईम रजा ने बड़ा स्टैंड लिया अपने लोगों की खातिर। बड़ी दूरियां आई उस वक्त। फिर 9 मई के बाद चौधरी वजाहत हुसैन सख्तियां बर्दाश्त न कर सके, चौधरी शुजात की छतरी तले आफियत ली, और चौधरी नईम रजा पहले ही चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर जाकर मिल चुके थे। अब जनाब पैनल है, चौधरी मूसा इलाही NA 62 से उम्मीदवार हैं। राजा असलम खान को ड्रामाई अंदाज में जब टिकट ना मिला नून का, तो चौधरी वजाहत हुसैन और नईम रजा ने फौरन घर जाकर टिकट थमा दी काफ लीग की। इधर PP 28 में चौधरी नईम रजा उम्मीदवार हैं। तो चौधरी मूसा इलाही के साथ पैनल में आने से दोनों उम्मीदवारों का एक दूसरे का फायदा हुआ है कि एक दूसरे के ताल्लुकात, धड़े, वोट बैंक काम आ रहा है, और बड़े कामयाब जलसे इन दिनों में चौधरी मूसा इलाही के साथ चौधरी नईम रजा के भी देखने में आ रहे हैं। जी नाज़रीन, चौधरी शाहिद रजा ड्रामाई अंदाज में उन्होंने PTI का टिकट ले लिया। लोग हैरान रह गए रातों रात, और वर्कर्स ने तनकीद भी की कि ये भाई साहब कहां से आ गए, कल तक तो ये PTI का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन नाज़रीन वोटर्स ने, PTI के वालों सपोर्टर्स ने सुख का सांस भी लिया कि एक बड़ा तगड़ा बंदा, मजबूत बंदा आ गया जो मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन मेरे ज़राए कहते हैं कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने अपनी क़यादत को रिकमेंड किया था चौधरी शाहिद रजा का नाम, कि अगर PP 28 में ये बंदा मेरे साथ आ जाए तो मेरा इलेक्शन आसान हो जाता है। अब नाज़रीन चौधरी शाहिद रजा की वर्थ बता दूं, सियासत को खूब जानते हैं। हवेली अब्दुल मालिक में जब पहली बार बल्दियाती इलेक्शन हुए परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो ये शाहिद रजा की मेहनत थी कि उन्होंने टीम वर्क और बड़ी मेहनत करके पैनल बनाए और 6-7 सीटें जीतकर चौधरी नदीम असगर कायरा की झोली में डालकर उनको तहसील नाजिम बना दिया। खुद भी ये चेयरमैन रहे यूनियन काउंसिल कोटला के। 2002 में इन्होंने मेरा इलेक्शन और चौधरी रहमान नसीर मुराला का इलेक्शन NA 107 और PP 115 में भरपूर अंदाज में लड़ा। शाहिद रजा एक एक गांव के एक एक बंदे को जानते हैं, इनकी उंगलियों पर है इस हल्के की सियासत, जोड़ तोड़ भी समझते हैं। काफी सालों से कोटला में रहे, काफ लीग के लिए मुश्किल हालात में काफ का परचम बुलंद किया, लेकिन फिर क़यादत की बेइतनाई से ये दूर हो गए।
لیکن ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن ہے. چودھری شاہد رضا نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ اکٹھ، نہ کوئی ریلی، نہ جلسہ، نہ جلوس. درپردہ وہ الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. جس جگہ پہنچتے ہیں اکٹھ ہوتا ہے، پولیس کو خبر ہوتی ہے، پولیس چھاپا مار دیتی ہے، یہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. ایسے میں کیا ووٹر جو ہے وہ شاہد رضا کو پھر بھی ووٹ کاسٹ کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر چودھری عبد المالک کا جو ڈیرا ہے اس کا ووٹ بینک تقسیم ہوتا ہے 3 سگے بھائیوں میں، تو کیا فائدہ لبیک کے امیدوار کو ملتا ہے؟ ماضی میں 2018 میں سید شمیم رضا نے 25,000 ووٹ لے کر حیران کیا تھا. اب اگر وہ 25,000 ووٹ بینک قائم ہے لبیک کا، اس میں اضافہ بھی ہو گیا 2024 میں، اور جکھڑ خاندان کا سپوت جو ہے وہ میدان میں اترا، تو جکھڑ خاندان کی اپنی ایک سیاسی پہچان ہے، تو ان کا ووٹ بینک بھی اگر بڑھتا ہے تو کیا حویلی عبد المالک کا ووٹ بینک تقسیم ہونے سے لبیک کا امیدوار بڑا سرپرائز دے سکتا ہے؟ اس کا بھی امکان موجود ہے. اب بات کریں فرزندان عبد المالک کی کہ ان کا ووٹ بینک کس کو جانا ہے. 2008 سے لے کر 2018 تک کے تمام انتخابات کو سامنے رکھ لیں، ان کے نتائج کو، تو بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ اس علاقے کے ووٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ووٹ تو اس کے لیے ہے جو ڈیرا عبد المالک پہ بیٹھا. یعنی انہوں نے چودھری عابد رضا اور چودھری شبیر محمد علی تنویر کے پلڑے میں اپنا ووٹ بینک ڈال دیا. اب حصہ لینا ہے چودھری نعیم رضا نے بھی اسی ووٹ بینک سے، چودھری شاہد رضا نے اس ووٹ بینک میں سے بھی قابل قدر حصہ لینے کے وہ متمنی ہیں، اور پی ٹی آئی کا پاپولر ووٹ بھی وہ لینے کے متمنی ہیں. تو ناظرین اگر ریشو ماضی کا سامنے رکھا جائے تو کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہ اگر 100 ووٹ ہے فرض کریں حویلی عبد المالک کا، تو اس میں سے 60 سے 70 ووٹ چودھری شبیر احمد کو جائے. اب جو باقی ووٹ ہے اس میں سے دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ ووٹ چودھری شاہد رضا کو جانا ہے یا چودھری نعیم رضا کو جانا ہے. اور ناظرین اگر ایک تجزیہ یوں بھی سامنے آتا ہے کہ اس حلقے سے ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا 50%، اگر وہ قائم ہے، ووٹر کھڑا ہے ڈٹ کے، تو پھر باقی 50% جو ہے وہ چودھری شبیر احمد اور چودھری نعیم رضا میں تقسیم ہونا ہے. تو ناظرین پھر صورتحال کیا ہوگی؟ لبیک نے بھی اپنا حصہ لینا ہے. کیا چودھری شاہد رضا اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ جڑا ہے اس بات پر کہ اگر 8 فروری کو چودھری شاہد رضا کا پولنگ ایجنٹ اگر ٹکنے ہی نہیں دیا جاتا کسی پولنگ سٹیشن پر، تو پھر مقابلہ کانٹے دار ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں چودھری شبیر احمد اور چودھری نعیم رضا کے بیچ. جی ناظرین اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوبارہ ایک سوالیہ نشان ہے. سر دست چودھری شبیر احمد اپنی الیکشن کمپین میں بظاہر حاوی نظر آتے ہیں، شاہد رضا کی الیکشن کمپین بظاہر نظر ہی نہیں آتی، درپردہ جاری ہے. لیکن چودھری نعیم رضا ٹکر دے رہے ہیں اور کامیاب جلسے جلوس منعقد کر رہے ہیں. ناظرین یہ جو حلقہ ہے پی پی 28، اس میں اس بار 2,81,000 رجسٹرڈ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. دیکھنا ہے کہ ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے. کل 185 پولنگ سٹیشن ہیں، 200 سے زائد دیہات اس حلقے میں شامل ہیں. جی ناظرین 8 فروری کو انتظار رہے گا کہ کیا چودھری عبد المالک کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی ایک دوبارہ سے اس سیٹ پہ حاکم بن جائے گا، یا پھر لاٹری نکلے گی کسی اور کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.